بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 904 اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34 and 35۔ ان 3 آیتوں کی پہلے تلاوت ہوگی، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم۔ قال، حضرت نوح نے کہا، انما یأتیکم، یقیناً لائے گا تم پر بھی وہ عذاب اللہ ان اگر شاء اس نے چاہا، وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والے، ولا ينفعکم اور وہ تمہیں نفع نہیں دے گی، نصحی میری نصیحت، ان اگر اردت میں چاہوں، ان انصحا کہ میں نصیحت کروں، لکم تمہیں، ان اگر کان اللہ ہو اللہ، یرید چاہتا، ان یغویکم کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا وہی ربکم تمہارا رب ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، قل کہہ دیجئے، ان اگر افتریتہ میں نے خود کھڑا ہے، فعلیہ تو مجھ پر اجرامی میرا جرم ہے، وانا اور میں بری ہوں مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس چیز کو تمہارے پاس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے۔ دوسری بات، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تیسری بات، اور میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ چوتھی بات، اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں۔ چوتھی بات، اگر اللہ کا ارادہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ چھٹویں بات، وہ تمہارا پروردگار ہے۔ ساتویں بات، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آٹھویں بات، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ نویں بات، آپ فرما دیجیے کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو مجھ ہی پر اس کا جرم ہے۔ 10ویں بات، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ عذاب کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ تمہارے جرم کی سزا تمہیں دے گا، وہ چاہے تو تمہیں جلد عذاب دے گا، چاہے تو دیر سے عذاب دے گا، اور جس کے ہاتھ میں عذاب دینے کا اختیار ہے وہ ایسا قادر و طاقتور، خالق و مالک و مختار ہے کہ اس کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر وہ تم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لے تو تم اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتے، اور تم اس کے عذاب سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم سب اسی رب ذوالجلال کے قبضے اور اسی کی ملکیت میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں یہی بات کہی گئی، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اس کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ میرا تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا تم کو فائدہ نہیں دے گا. اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں جبکہ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہو کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ تم کو گمراہ کر دے، یعنی تم کو مومن بنانے کی اگر میں کوشش کروں اور اس معاملے میں تمہاری میں خیر خواہی کروں تو یہ بات یاد رکھو کہ میری یہ خیر خواہی کی کوشش اس وقت فائدہ مند ہوگی جب اللہ بھی تم کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی کا ارادہ کر لے اور فیصلہ کر لے تو میری خیر خواہی اور کوشش کا کوئی فائدہ اور اثر تم پر نہیں ہوگا. پیغمبروں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی مگر قوموں نے اس خیر خواہی کو پسند نہیں کیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 میں 79 میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یوں کہا گیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اس وقت حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء قوموں کے حق میں خیر خواہ تھے مگر قوم نبیوں کے حق میں اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. پھر فرمایا گیا هو ربکم والیہ ترجعون. اے قوم کے لوگوں اس حقیقت کو یاد رکھو اور ذہن میں رکھو کہ وہی اللہ تمہارا رب ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وہی تمہارا خالق ہے اور وہی تمہارے سارے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تمہارا رب ہے اور پالنہار ہے. وہ ایسا انصاف کرنے والا حاکم ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور آخرت میں تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. جب تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے خیر اور شر سے متعلق جو کام بھی تم کیا کرتے تھے وہ ضرور اس کا بدلہ تمہیں دے گا. اس کے بعد کہیں یہ بات کہیں گے ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجیے پیغمبر اگر میں نے اس قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو مجھے پر اس کا جرم ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بات چل رہی ہے اور اگلی آیتیں بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے متعلق ہیں. درمیان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا یہ مکے کے کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر واقعی میں نے قرآن مجید کو خود سے گھڑ لیا ہے تو اس گناہ کا وبال میرے اوپر ہے اور میں تمہارے جرائم سے بالکل بری ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارے جرائم کی سزا تم کو دے گا. ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا اللہ تزیر وازرۃ وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.